حماد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس میں سے آپ دونوں میں سے کس کی اسٹیٹمنٹ کو زیادہ حقیقت سے قریب سمجھتے ہیں؟ کیا ڈیفالٹ کے قریب ہم ہیں ایز پر مفتاح اسماعیل، یا ساگڈار صاحب کو چونکہ ایشورنسز ہیں کہ پیسے وغیرہ ہم ارینج کر لیں گے، کیونکہ پاکستان جیسے ملک ڈیفالٹ کیا نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں سے پھر وہ ارینج ہو جاتا ہے، اس لیے اسحاق کی جو بات ہے وہ زیادہ حقیقت پسندانہ ہے؟ دیکھیں، ایک فائنینسنگ گیپ تو ہمارا موجود ہے، جو اس حکومت کے آنے کے بعد وہ فائنینسنگ گیپ جو ہے وہ نکلا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال میں 4 سال میں بڑے سخت حالات آئے، 2018 میں بھی بڑے سخت حالات آئے، کووڈ بھی آیا، لیکن کبھی بھی فائنینسنگ گیپ نہیں تھا، اور ہمیشہ جو ڈیٹ سروسنگ ہمارے دور میں بھی ڈبل ہو گئی تھی پی ایم ایل این کے ٹائم سے، لیکن کبھی بھی کسی قسم کی فائنینسنگ گیپ نہیں تھا۔ اس وقت $10 ارب سے زیادہ کا فائنینسنگ گیپ ماریا اسے کہتے ہیں کہ جو آپ نے ڈیٹ سروس کرنی ہے، جو آپ نے پرنسپل ری پے کرنا ہے، جو قرضے اتارنے ہیں اور ان پہ سود دینا ہے بین الاقوامی، اس کے مقابلے میں آپ کے پاس ارینجمنٹ کتنا ہے موجود، تو اس وقت $10 ارب کا ہے۔ جہاں تک ڈیفالٹ کی بات ہے، دیکھیں سلیکٹیولی اور ٹیکنیکلی تو ہم ایک سلیکٹیو ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ آپ کی کمپنیز کو باہر ڈیویڈنڈ ڈالرز میں ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، آپ کے پرائیویٹ امپورٹرز کو ایل سیز ان کے اسینشل را مٹیریلز اور اسپیئر پارٹس کے لیے کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو آپ نے کیپٹل کنٹرولز لگا کے معیشت کو پوری کو چوک کر کے آپ نے ایک طرح سے سلیکٹیولی ڈیفالٹ تو کر دیا ہے نا جن جن آئٹمس پہ آپ چاہتے ہیں۔ لیکن اب جس نہج پہ ہم جا رہے ہیں یہ تو اور تباہی ہے، کیونکہ اتنی انسرٹنٹی، اور ان دونوں حضرات مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، ان دونوں کے اوپر مارکیٹس اعتماد کھو چکی ہیں۔ مفتاح صاحب کا تو سب کو پتہ ہے، انہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ غیر سنجیدہ آدمی ہے اور شاید یہ معیشت کے اوپر اس طرح کا ٹیمپرمنٹ نہیں رکھتے کہ معیشت چلا سکیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب کا بھی جو پریویس ریکارڈ ہے، ان کی ہمیشہ سے ایک اپنی اکنامک منطق ہوتی ہے جسے سنجیدہ اکانومسٹ، معاشی ماہرین جو ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ملکوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور ہمیں پہنچا بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں کی مارکیٹس میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ 88% بزنسز آر پیسمسٹک، اور جب کسی وزیر خزانہ کی مارکیٹس میں کریڈیبلٹی ختم ہو جائے، اس کے بعد وہ جو مرضی کر لے وہ انفیکٹو ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈار صاحب کیسے انفیکٹو ہے؟ ہی از اے ٹف ٹاسک ماسٹر۔ جب وہ جہاز سے اترے اس دن ہی وہ بقول ان کے، اور کئی فیکچوئل بات بھی ہے، ڈالر کی قیمت کم ہوئی، ابھی بھی وہ کریک ڈاؤنز کر رہے ہیں ملک سے باہر، جو ڈالر اسمگل ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ول سارٹ دیم آؤٹ۔ تو یہ کریڈیبلٹی کے ساتھ جو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے مارکیٹ کے اندر، ان کی ایک دھاک ہے، ان کا جو بھی ہے ان کا کنٹرول ہے ایشوز کے اوپر، اس مرتبہ کیا مختلف ہے؟ کیوں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے ڈالر کی قیمت بھی اور جو باقی جو معاملات ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، انہوں نے پچھلی دفعہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں کرنسی کے اوپر کیوں ان کی ایک سینٹیمنٹ بن جاتا ہے اور باقی معیشت جو ہے وہ ان سے کیوں نہیں چلتی۔ 2013 سے 18 میں بھی انہوں نے یہی کیا، پوری معیشت کو جام کر کے روپے کو ایک جگہ مستحکم کر دیا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ اوپر چلا گیا، آپ کی امپورٹس کا سیلاب آ گیا، آپ کی ایکسپورٹس نیچے چلی گئیں، آپ کا ملک کم ترین قیمت تھی $27 تک چلا گیا تیل، لیکن آپ کے ملک کے پاس ڈالرز کی کمی آ گئی۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک ٹریک ریکارڈ ہے، لیکن روپیہ انہوں نے مستحکم رکھا۔ اس کے بعد آئے اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے شروع میں پہلے کہا کہ جی میں 190 پہ لے کے جاؤں گا روپیہ، وہ تو نہیں گیا، اب تو ڈیلی 50 پیسے یا $1 دوبارہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کیپٹل کنٹرولز انٹروڈیوس کرا کے امپورٹس کو جام کر دیا، اور آپ کا ملک پھر بھی کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ آپ کا اوپر چلا گیا، یعنی آپ کی معیشت نیچے جا رہی ہے اور روپیہ آپ کا جو ہے وہ قدرے مستحکم ہو گیا، ہلکا ہلکا گرنے لگ گیا، اور 190 تک نہیں گیا جس کا یہ کلیم کر رہے تھے۔ تو اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ معیشت کے مارکیٹس یہ سمجھ رہی ہیں، اور شاید درست سمجھ رہی ہیں، کہ ان کا جو obsession ہے کرنسی کے ساتھ، کرنسی کو مستحکم کرنے کے لیے یہ پوری معیشت کو جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیں گے، اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنسی ٹھیک جگہ کھڑی ہے، آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، آپ کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ یعنی کہ آپ کے ڈیفالٹ کا جو رسک انٹرنیشنل دنیا دیکھتی ہے وہ 20% سے جا کے اوپر وہ 100 پتہ نہیں کتنے % پہ چلا گیا ہے، اور آپ کے تمام سیکٹرز کے اندر تباہی مچ گئی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو اکنامک منطق ہمیشہ سے رہی ہے، اس کو مارکیٹس یہ پرائسنگ کر رہی ہیں کہ یہ دوبارہ معیشت کی تباہی اتار دیں گے۔ ایک اور جو بار بار یہ پریس کانفرنس کر کے آپ لوگوں پہ، یہ کل مفتاح صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں بات کی، اس لیے میں دوبارہ یہ سوال جو ہے ری انفورس کرنا چاہتی ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، مصدق ملک صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، طویل المدت معاہدے جو پی ٹی آئی کی سابق حکومت نے کرنے تھے گیس سے متعلق اور انرجی کے بعد، وہ آپ لوگوں نے نہیں کیے۔ اب جب یہ جاتے ہیں بائرز کے پاس تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے اس وقت مالیکیولز کے ہم جس کی بیسس پہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیل کریں۔ آپ لوگ بیٹھے رہے، آپ نے فیصلے نہیں لیے، اور اس کے نتیجے میں یہ کرائسس ہے یہ پرولونگ کر گیا۔ میں اب آپ کو اس کا ایک بڑا سادہ سا جواب دیتا ہوں۔ مسلم لیگ نون نے 3 معاہدے کیے طویل المدت LNG کے، ان 3 معاہدوں میں سے
2 معاہدے جب مارکیٹ اوپر گئی تو وہ بھاگ گئے ڈیفالٹ کر کے. 2 ٹریڈرز بھاگ گئے. قطر کے علاوہ جتنے معاہدے انہوں نے کیے وہ سب بھاگ گئے. انہوں نے جتنی دیر مارکیٹ ان کے معاہدوں سے نیچے تھی وہ ہمیں مہنگی گیس بھجواتے رہے. جیسے ہی مارکیٹ ان معاہدوں سے اوپر گئی اور ان معاہدوں کا فائدہ لینے کا ٹائم آیا وہ بھاگ گئے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک طویل المدت معاہدہ کیا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے سستا آج بھی معاہدہ ہے, اور اس نے آج تک کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا. اور آج بھی جو تھوڑی بہت LNG آ رہی ہے آپ کے ملک میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس معاہدے کی وجہ سے آ رہی ہے. اب دوسری بات یہ انہوں نے کیا کیا انرجی سیکٹر کے ساتھ, اس پہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ کتنا بڑا انہوں نے بلنڈر مارا. میں نے خود روس جا کے بھی اور روس کے انرجی منسٹر سے بات کر کے بھی اپریل میں LNG کے کارگوز پاکستان میں آنے کا ٹارگٹ کیا, اور ہمارا اگریمنٹ ہو گیا کہ ہم اپریل کے اندر لے گئے. مجھے پھر ماسکو سے ہمارے سفیر کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ جی وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ذرا ہمیں رائٹنگ میں بھی دے دیں کہ آپ نے اپریل کے اندر ہم سے تیل کے کارگوز جو ہیں وہ لینے شروع کرنے ہیں اور پھر آپ LNG بھی شروع کر دیں گے. میں نے وہ فوراً 1 دن کے وقفے کے بغیر لکھ کے بھیج دیا. مارچ کے اندر ڈسکاؤنٹڈ روس سے تیل ساری دنیا میں جانا شروع ہوا اور مارچ میں ہی ہمارا لیٹر ان تک پہنچ گیا. یعنی پاکستان ان پہلے ممالک میں سے تھا جس نے ان کو ریچ آؤٹ کیا. اور ہماری حکومت چینج ہو گئی, ساتھ ہی اگلے ہفتے ہماری حکومت چینج ہو گئی. 8 ماہ یہ ہمیں یہ کہانیاں سناتے رہے کہ جی نہیں وہ تیل ہماری ریفائنریز میں نہیں استعمال ہو سکتا. مفتاح صاحب کہتے تھے جی یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینکشنز لگ جائیں گی, دنیا کی سینکشنز لگ جائیں گی. ساری دنیا, یورپ, نارتھ امریکہ بھی, انڈیا, سری لنکا, ہر ملک سستی تیل اور سستی گیس لیتا رہا. ہم نے کیا کیا, مفتاح اسماعیل صاحب نے مہنگا ترین انٹرنیشنل مارکیٹ سے تیل ضرورت سے زیادہ لے لیا 2 ماہ کے لیے. ہماری فورن ایکسچینج کو نقصان پہنچا, ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچا, مہنگی بجلی بننا شروع ہو گئی اس تیل سے, مہنگے اس تیل سے لوگوں کے پیٹرول پمپس پہ مہنگے. سینٹیمنٹ پورا جو ہے وہ کہ اس کی وجہ سے تباہ ہو گیا کہ اتنی زیادہ مہنگائی ایک دم سے انہوں نے انفلیشن سپائک کر دی. آج تک وہ ریسیڈ نہیں کر سکی, آج تک اس شوق سے ہم نہیں نکل سکے. نہ انہوں نے تیل لیا, نہ انہوں نے سستی گیس لی. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم روس سے سستا تیل خریدیں گے, پتہ نہیں وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب 8 ماہ کے بعد جب ڈالر ختم ہو گئے ہیں اور معیشت چل نہیں رہی تو اب انہیں یاد آ گیا کہ ہاں PTI ٹھیک کہتی تھی. اب اسی میرے ہی لیٹر کو لے جا کے اسی کی بنیاد پہ 8 ماہ بعد ان سے بیٹھ گئے. اب تو ویسے ہی عالمی منڈی میں تیل سستا ہو گیا. اس وقت جب $30 کا ڈسکاؤنٹ مل رہا تھا اس وقت تو لیا نہیں آپ نے. آپ اس وقت LNG بھی سستی لے سکتے تھے, آپ اس وقت تیل بھی سستا لے سکتے تھے, وہ آپ نے لیا نہیں. اب 8-10 ماہ کے بعد آ کے بیٹھ گئے جا کے ان کے سامنے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا اس وقت کہ IMF کا ریویو بھی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہے, جس کا ڈائریکٹلی تعلق پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہے نا. سو اب جب اگر آج خان صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے KP کی اور پنجاب کی, ابھی وہ 17 تاریخ کو ڈیٹ دیں گے, وہ 23 کی ڈیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی یا آگے جائے گی. مطلب پولیٹیکلی پھر آپ لوگ بھی ایک جو انسرٹنٹی کو مزید پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اسٹیبلٹی پولیٹیکل نہ آئے, جس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے اس اکنامک اسٹیبلٹی سے نا. سو آپ تو اعلی کار بن رہے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے. یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی چلے نظام کو چلائیں, یہ نکالیں اس منجدار سے, اس کے بعد سیاست کر لیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں ماریا, دیکھیں اس حکومت, موجودہ حکومت کے پاس نہ تو پولیٹیکل سپیس ہے, نہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہے, اور نہ ہی ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ یہ ملک کو چلا سکیں. معیشت اور مارکیٹس جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کانفیڈنس ان کے اوپر سے کھو چکی ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا 6 ماہ کے بعد بھی الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف جیتے گی, اور یہ مزید نیچے جا رہے ہوں گے اپنی پاپولیرٹی میں, کیونکہ ان سے تو ملک نہیں چل رہا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا حالات انہوں نے بنا دیے ہیں. یہ باتیں ہم لیکن سمجھتے ہیں کہ ان کو ذلیل کرنے کے چکر میں پورا ملک جو ہے اس کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اس وقت اگر آپ معیشت کو بچانا چاہتے ہیں, میری ایک انٹرنیشنل کنسورشیم کے ساتھ جو ہمارے انٹرنیشنل ڈیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں, جس کے اندر بڑے بڑے دنیا کے انویسٹمنٹ بینکس ہیں, ٹریڈنگ پلیٹ فارمز ہیں, ان سے میری زوم پہ کانفرنس ہوئی, اور مجھ سے پہلے انہوں نے منسٹر فائنانس اسحاق ڈار سے کانفرنس کی اور اسٹیٹ بینک سے کی, اور پھر وہ اپوزیشن کا ویو لینے میرے پاس آئے. ان سب کا یونینیمس اوپینین تھا کہ اس وقت اگر آپ کے ملک معیشت کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو آپ فوری طور پہ جتنی جلدی ہو سکے الیکشن کرائیں. اس حکومت کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے فیصلہ سازی کرنے کی یا ملک چلانے کی, ایون اہلیت بھی نہیں ہے. یہ جو کوئی اگر نیا تجربہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا کہ جی اکنامک بڑا جی ایمرجنسی لگا دیں, یہ کر دیں, کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے, وہ سخت فیصلے کر لے, اس کو پرولونگ کر لیں اسمبلی کا. میں آپ کو بتاؤں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیونکہ پالیسی ڈیسیجنز نہیں لے سکتا آئین کے مطابق. کوئی اگر آپ اس وقت غیر آئینی کام کریں گے یا زور زبردستی کا کام کریں گے جس میں لوگوں کا بائے نہیں ہوئے گا, اس وقت
صرف 5 سال کی ایک اسٹرانگ اسٹیبل گورنمنٹ، ایک منتخب گورنمنٹ جو وہ ریفارمز کرے جس میں پیپل کا بائی ان ہوئے، لوگوں کی جس کو حمایت حاصل ہو، وہی اس وقت اس کشتی کو نکال سکتی ہے. ورنہ یہ جو ٹولہ انہوں نے یہ مسلط کیا ہوا زبردستی، یہ اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو چکا ہے، اپنا مینڈیٹ ان کے پاس پہلے تھا ہی نہیں، کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے فیصلہ سازی کرنے کی. بہت شکریہ حماد عزیز صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے.